میرا کچھ نہیں بگڑا، میں اپنی جگہ پر قائم اور میں یہ کہہ دوں کہ سوائے اللہ کے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں اللہ پر بڑا یقین رکھتا ہوں۔ فقیر نے کہ دنیا اس مسجد کے سامنے اس طرح کی حرکت ہو، آپ کو معلوم ہے میرے زمانے میں چاروں طرف تھوڑا سا رک جائے، آذان ہو رہی ہے۔ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پہ تو ہو تیری صدا ہو آسمانوں میں، اقبال نے کہا نا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنی دکانیں جو ہیں میرے زمانے میں کوئی گھیر نہیں سکتا تھا، تمام دکانداروں سے آپ پوچھئے، ہوٹل چل رہا ہے، پانی خاموش ہے، کوئی ایک لفظ بولنے والا نہیں ہے۔ بتائیے کیا عالم ہے بھائی کی خاطر؟ اسلام کو نہیں بیچ سکتے، قانون مصطفیٰ کو نہیں بیچ سکتے، اذان کا استعمال نہیں کر سکتے، اپنے ووٹ کی خاطر تو سیاسی ایسے لوگ ہیں جو ووٹ کی خاطر وہ سب کچھ بیچ دیتے ہیں، مگر کم سے کم کہیں پر کچھ لحاظ تو رہے، وہ نہیں کیا گیا، افسوس کا مقام ہے۔ اتنا بڑا واقعہ ہوگا مولانا صاحب، یہ جو اسٹیج بنا یہ برابر بن رہا ہے جب سے وہ لوگ مارے گئے 1993 کے بعد 93 میں۔ میں ٹیپو سلطان مسجدی میں اس وقت ہوں اور اس وقت بھی ہوں، کوئی فرق نہیں پڑا مجھ کو۔ تو بہت سے جو لوگ زخمی ہوئے تھے ان کی یاد میں ان کی چاہت کے لیے انہوں نے یہ 21 جولائی کا پروگرام شروع کیا۔ لیکن ٹھیک ہے، پروگرام ہو رہا ہے، اس سے کسی کو اعتراض نہیں ہے، کر سکتے ہیں، سیکولر ملک ہے۔ لیکن یہ افسوس کا مقام ہے، بہت افسوس کا مقام ہے کہ سیاسی منچ ہے، مذہبی رہنما بھی جا سکتے ہیں، لیکن اذان یہ ایک بہت ہی مقدس پکار ہے جس کا صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی احترام کرتے ہیں، اور مسلمان تو خیر بہت احترام کرتے ہیں اذان کا۔ خصوصاً ہم نے کئی مرتبہ پوچھا بھائی اذان سن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو نماز کا پڑھ لیں گے حضور، مگر اذان کے لیے کھڑے ہیں، اذان کی دعا کے لیے کھڑے ہیں، تو یہ تو اذان کی جو بڑی اہمیت ہے بھائی، بغیر اذان کے نمازی نہیں ہوگی۔ اس اذان کو اسٹیج پر آواز دینا، چلانا، اس کو پھر کسی ایسی چیز سے ملا دینا، دوسرے دھرم کے سلوک سے ملا دینا، یا اس کو کیا بولتے ہیں اس کی آمیزش، یہ شرن ایک دم غلط ہے۔ شرن کیا اسلامی لاء سے اور منطقی اعتبار سے بھی دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو ملا دینا بالکل غلط ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بنگال کے مسلمان نہیں، ہندوستان کے مسلمان اس سے ناراض ہو گئے۔ قرآن کی بے حرمتی کو مسلمان برداشت نہیں کریں گے، اور اذان کی بے حرمتی کہیں سے بھی ہوگی اس کو مسلمان ہی نہیں بلکہ اچھے اور سیکولر ہندو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ اپنے ووٹ کی خاطر اسلام کو نہیں بیچ سکتے، قانون مصطفیٰ کو نہیں بیچ سکتے، اذان کا استعمال نہیں کر سکتے، اپنے ووٹ کی خاطر تو سیاسی ایسے لوگ ہیں جو ووٹ کی خاطر وہ سب کچھ بیچ دیتے ہیں، مگر کم سے کم کہیں پر کچھ لحاظ تو رہے، وہ نہیں کیا گیا، افسوس کا مقام ہے۔ اتنا بڑا واقعہ ہوگا مولانا صاحب، اور جو رہبر ہیں ہمارے قوم کے وہ کھل کر کے سامنے نہیں آ رہے۔ کچھ لوگ تو ایسے کہتے آ رہے ہیں کہ جو سلوک پڑھا گیا اس میں کچھ قباحت نہیں ہے، وہ اذان مکمل نہیں تھی، کیونکہ اذان کے کچھ کلمات تھے، اس کو اذان سے مشابہت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ترمل سرکار کے اسٹیج سے ہوا تو اس لیے اس کو ہلکا کر دیا گیا؟ اگر یہی واقعہ بی جے پی سرکار دوارا یا بی جے پی شاست راجیہ میں اگر ہوا رہتا تو آج پورے مسلمان روڈوں پہ ہوتے، راستے پہ ہوتے۔ وہاں صاحب اتنا بڑا واقعہ ہوا لیکن کسی مذہبی رہنما تحریک جو ہوتی تھی نا، جب میں تھا کہ میں ہوں، ابھی کہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہمارا، تو وہ میں کرتا تھا۔ تحریک کا مزاج بھی میں نے دیا، پورے اچھے علماء کو بھی اس کا اعتراف ہے، تحریک کا مزاج میں نے دیا، راستوں میں میں اترا۔ لیکن اب جو مذہبی رہنما ہیں
ان کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ تحریک کریں. کرنا چاہیے لیکن نہیں کریں گے. اور ہر آدمی کو وہ اپنی منفعت پیش نظر ہے، مفاد پیش نظر ہے. تو اور اتنا کھل کر تو کوئی نہیں بول سکتا جتنا یہ گناہ گار بدکار بولا ہے، یہ فقیر بولا ہے. اتنا تو بولنا مشکل ہے، لیکن یہ خراب بات ہے، کیونکہ مسئلہ جب قوم ملک آ رہا ہے اور وہاں اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کو چھپاتے ہیں، اس کو حق کو آپ کتمان حق کرتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اور اس کے ذمہ دار تو سبھی ہوں گے. یہ ہے کہ ممتا کو سمجھانے والا اس وقت کوئی نہیں ہے. کوئی بھی سمجھائے بولے ایسا کوئی نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے. مطلب اتنا خوف ہے ممتا بنرجی کا لوگوں میں؟ خوف کا یہ عالم ہے کہ ہم نے تو سب کو قریب سے دیکھا ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں. ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے، بس ہم نے سب کو قریب سے دیکھا ہے، اور وہ ان کی ہمت نہیں ہے. یہ بہت بڑا سانحہ ہے. یہ امت مسلمہ کے لیے اور دیش کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے کہ اذان کو میوزک سے جوڑ دیا جائے، میوزک کو اذان سے جوڑ دیا جائے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے ٹائم روز، چراغ مصطفی سے شرر بولہبی. اقبال کا یہ شعر، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے ہر ان رہنماؤں کو اور ان مذہبی سیاسی رہنماؤں کو جو اقبال نے کیا کہا. مگر اقبال کو تو پڑھتے ہی نہیں، یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. ایک طرف اسلام سکھاتا ہے کہ تو یقیناً پکڑے گا، لیکن دیدی ہم کو یہاں پکڑیں گی رگڑیں گی، بس اسی وجہ سے سب خاموش ہیں. آپ کے حساب سے اس طرح کے جو واقعہ ہوا، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان آپ کیا سوچتے ہیں؟ بحیثیت میں مسلمان ایک معمولی میں انسان ہوں. بحیثیت ایمان کا تقاضا ہے کہ صرف بات نہ کریں یہ مولوی، ذرا سڑک پر اتر کے دکھائے، ہم بھی دیکھیں کہ زور کتنا قوت، زور کتنا بازو قاتل میں ہے. تو ذرا اترے نا بھائی، تحریک کریں نا، ذرا تحریک کریں تو پھر ہم بھی پہنچ جائیں گے، کوئی بات نہیں. لیکن تحریک تو کریں یہ لوگ. اب کوئی تحریک ذمہ دار ہیں، ہم لوگوں نے آگے بڑھ کر قوم کی صحیح رہنمائی نہیں کی، قوم کو سنبھالا نہیں دیا، بس جس کی وجہ سے آج یہ پریشانی لاحق ہو چکی ہے. اور یہ میں بتا دوں، میں تو ایک مجدد ہوں، کشف کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں کہ آپ جتنا بھی چھپے ہیں، میدان میں ایک دن کودنا ہی پڑے گا. حالات ایسے بنیں گے کہ میدان میں آنا ہی پڑے گا آپ کو. میدان سے آپ ہٹ نہیں سکتے اور نہ اپنی جان بچا سکتے، اس لیے کہ جو قوتیں اس وقت ہم پر ڈومینیٹ ہو رہی ہیں وہ سب RSS کی قوتیں ہیں، اور یہ روٹ آؤٹ کرتی ہیں مسلمانوں کی ہر ایک چیز کو، مذہبی چیزوں کو. اچھے اور سیکولر ہندو تو اب ختم ہو چکے ہیں. اب آپ غور کیجئے کہ ہندوستان کا سب سے ایجوکیٹڈ اور پڑھا لکھا پرائم منسٹر کون تھا؟ منموہن سنگھ. اور آج ہندوستان میں سب سے جاہل، ان پڑھ، گنوار، بدتمیز، جھوٹا، بے ایمان کون ہے اس وقت؟ مودی ہے. ایسا کوئی بولے نا، ذرا دیکھیں کس کی. اور کیا کر لے گا مودی؟ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. وہ ایک قاتل ہے، وہ ایک بہت بڑا جابر شخص ہے. ہندوستان کے سیکولرزم کو، امبیڈکر کی تاریخ کو ختم کر دینا چاہ رہا ہے، اور پورا دیش خاموش ہے. بھائی ایسے آدمی سے آپ ہوں گے جو سب سے پڑھا لکھا ایجوکیشن منسٹر پرائم منسٹر منموہن سنگھ ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ اگر دیکھیے تو جو بھی آئے، نرسمہ راؤ آئے، فلاں آئے، سب پڑھے لکھے آئے، مگر یہ جاہل آ گیا اور یہ چھوڑ دے گا تخت اتنا آسانی سے؟ نہیں چھوڑے گا یہ کسی حال. اور یہ بھی بتا دوں، کھل کر بول دے رہا ہوں کہ ممتا اور اس کی سرکار اس کی زد میں ہے. یا تو یہ سلنڈر ہو جائے گی وہاں، یا پھر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ RSS ہے. اس کا کام ہی ہے کہ جب اس نے گاندھی جی کو مارا تو چپیدی کے شوربہ سب کیا ہے؟ RSS ہے بھائی. یہ 1925 سے بنا بہت کٹر تنظیم ہے.
آپ کو معلوم نہیں یو پی میں سب ختم ہو چکا ہے. میں دورہ کر کے آ رہا ہوں. میں ابھی پورا پنجاب حضرت امام ربانی ثانی کے روضے کو پورا چنڈی گڑھ میں کھڑا ہو کر سب دیکھ رہا ہوں. میں خود یو پی لکھنؤ کا دورہ کیا ہے. بالکل مسلمان خاموش ہے, کوئی ایک لفظ بولنے والا نہیں ہے. بتائیے کیا عالم ہے بھائی. فقیر نے کہ دنیا اس مسجد کے سامنے اس طرح کی حرکت ہو. آپ کو معلوم ہے میرے زمانے میں چاروں طرف تھوڑا سا رک جائے, آذان ہو رہی ہے. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر, زمین پہ تو ہو تیری صدا ہو آسمانوں میں. اقبال نے کہا نا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنی دکانیں جو ہیں میرے زمانے میں کوئی گھیر نہیں سکتا تھا. تمام دکانداروں سے آپ پوچھیے, ہوٹل چل رہا ہے, پانی چل رہا ہے, کیونکہ جو لوگ بھی باہر سے آتے تھے ان کو کھانا پینا سب سارے ہوٹل گھیر دیے گئے ایک دم. جیسے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا کوئی حادثہ ہو جائے گا کہ اس کے لیے سارے ہوٹل گھیر دیے گئے. آپ کو معلوم ہے چاروں طرف سے بند. ایسا میرے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی خاموشی آج ان کو سزا مل رہا ہے. سزا ملی, اور آگے بھی مصیبت ہے, آگے بھی پریشانی ہے. ابتدائے عشق روتا ہے کیا, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. وہاں صاحب بحثیت امام بلا آئے تو ضمیر فروشوں کو چھوڑ کر آپ خلوص کے ساتھ باہر نکلیے, آواز بلند کیجیے. یہ سیکولر ہندوستان ہے, سبھی بلند کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بلند کریں. آپ اپنے حجروں سے نکلیے, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. تو یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں امام حسین کا نام کیوں بلند ہے, اس لیے بلند ہے کہ انہوں نے ملت کا سر بلند کیا ہے. انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا ہے. اس وقت تو سب کر کے ظالم نکل گئے, لیکن بعد میں دنیا کو یہ پتہ چلا کہ میرے حسین تھے, میرے لیے حسین نے قربانی دی ہے. جمہوریت کے لیے, محبت کے لیے, انصاف کے لیے, انسانیت کے لیے, اخلاق کے لیے, مروت و شفقت کے لیے آپ نے قربانی دی ہے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر تو ہر طرف یزیدی ہوتا. یزید اور یزیدی سبھی ستمگر ہیں. حسین ازل سے ابد تک ہمارے رہبر ہیں. یہ آپ نے جو رہبری کی ہے اس کو تو قائم رکھنا ہوگا نا بھائی. ہم کسی دجال سے ڈر جائیں؟ آج بھی مسلمان اگر تیار ہو جائے آج بھی تو برکتی قیادت کے لیے تیار ہوں. میں بیٹھ کر حجرے میں بیٹھنے والا نہیں. میرا بہت نقصان ہوا ہے لیکن اللہ نے سب پورا کر دیا. بہت نقصان ہوا. مجھے قتل کرنے کی سازش کی گئی. ٹیپو سلطان مسجد میں گڈے سب چاروں طرف گھسا دیے گئے اور حکومت نے سرپرستی کی, لیکن میں اپنی جگہ پر رہا. اب میں اس لیے ہٹ گیا کہ معصوم لوگ مر جائیں گے, کہ یہ گنڈے تو بھاگ جائیں گے, یہ تو لڑیں گے نہیں, لیکن معصوم سب چلے جائیں گے. بہت زبردست مجمع تھا اور لوگ حیران تھے. اب میں نے ایک بیگ کہا کہ نہیں ٹھیک ہے, جو ہوا سو ہو گیا, ہٹ جاؤ تاکہ ملت کا خون نہ بہے. میں ملت کا خون کبھی بہنے نہیں دوں گا. آپ کو معلوم ہے پورے ہندوستان میں میری آواز پہنچی, پوری دنیا کے اندر. میں مسلمان اور جو سیکولر ہندو, ہمارے جو ہندو بھائی ہیں جو اس میں نہیں ہیں, جن سے ہماری محبت ہے, بھائی چارگی ہے, ان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے میں اپنی زندگی کا آخری قطرہ خون بہا سکتا ہوں. اگرچہ مجھے حبس دوام کیا گیا ہے, ہمیں بند کیا گیا ہے, ہمیں روکا گیا ہے, حکومت کی طرف سے سرپرستی ملی ہے اور سارے ملاؤں نے ہم پر فتویٰ بھی لگایا ہے, مگر میرا کچھ نہیں بگڑا. میں اپنی جگہ پر قائم ہوں اور میں یہ کہہ دوں کہ سوائے اللہ کے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں اللہ پر بڑا یقین رکھتا ہوں اور اللہ کے رسول پر اور تمام بزرگوں پر میرا بڑا یقین ہے, اس لیے سب مل کر بھی میرا کچھ نہیں کر سکے. بہت بہت شکریہ.